الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، گزشتہ درس میں نسبت تماثل اور نسبت تداخل، اس کی تعریفات اور اس کے ضمن میں جز کی تعریف اور قصور کی تعریف پڑھنے کی سعادت ہم نے حاصل کی۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے درس میں عدد کی تعریف، نسبت توافق اور نسبت تباین، ان کی تعریفات اور ان کی آپس میں پہچان کا طریقہ، اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ عزیز طلبہ اکرام، سب سے پہلے یہاں پر عدد کی تعریف جو ہے وہ مذکور ہے، وہ کمیت یعنی مقدار جو چند احاد سے مرکب ہو۔ احاد واحد کی جمع ہے، اور واحد جس کو ہم ایک کہتے ہیں۔ تو جب چند ایک ملتے ہیں، چند احاد ملتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ عدد بنتا ہے۔ تو وہ کمیت یعنی مقدار جو چند احاد سے مرکب ہو، چند احاد چند ایک سے بنی ہو، اسے جو ہے وہ عدد کہا جاتا ہے۔ جیسے 2، 3 اور 4۔ 2 کے اندر جو ہے نا وہ 1 2 مرتبہ پایا جاتا ہے، 3 کے اندر جو ہے وہ 1 3 مرتبہ پایا جاتا ہے، اور 4 کے اندر جو 1 ہے وہ 4 مرتبہ پایا جاتا ہے۔ تو وہ مقدار جو چند احاد سے مرکب ہوتی ہے اسے جو ہے وہ عدد کہا جاتا ہے۔ اس تعریف کے مطابق ایک عدد نہیں ہے، کیونکہ یہ چند احاد سے مرکب نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود ایک ہے، جبکہ عدد وہ ہوتا ہے جو چند احاد سے مرکب ہو، اور یہ چونکہ چند احاد سے مرکب نہیں ہے، اس وجہ سے ایک جو ہے یہ عدد بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہماری جو تعریف ہے وہ نسبت توافق کی ہے کہ دو عددوں میں توافق یہ ہے کہ نہ تو وہ دونوں ایک جیسے ہوں، جیسا کہ نسبت تماثل میں ہوتا ہے، اور نہ ہی ان میں سے چھوٹا عدد بڑے عدد کو پورا پورا تقسیم کر دے جیسے تداخل میں ہوتا ہے، بلکہ ایک تیسرا عدد ان دونوں عددوں کو پورا پورا تقسیم کر دے۔ یعنی توافق کے اندر جو دو اعداد ہوں گے، نہ تو وہ دونوں ایک جیسے ہوں گے، نہ ان میں سے چھوٹا عدد جو ہے وہ بڑے عدد کو پورا پورا جو ہے وہ تقسیم کرے گا، بلکہ ایک تیسرا عدد آ کر ان دونوں عددوں کو پورا پورا تقسیم کرے۔ جب ایسی صورتحال ہو تو ان دو اعداد میں نسبت توافق کی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر مثال دی گئی 12 اور 15۔ اب یہ 12 اور 15 ایک جیسے نہیں ہیں، یہاں پہ نسبت تماثل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ 12 جو ہے یہ 15 کو پورا پورا جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے، لہٰذا یہاں پہ نہ تو نسبت تماثل ہے، نہ یہاں پہ نسبت تداخل ہے، بلکہ ان دونوں اعداد کو ایک تیسرا عدد آ کر جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے، اور وہ ہے 3، کہ 12 اور 15 ان کو جو ہے وہ 3 پورا پورا جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے۔ تو لہٰذا ان دو اعداد میں جو نسبت ہے وہ نسبت توافق کی ہے، اور جن دو اعداد میں توافق کی نسبت ہو ان کو متوافقین کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ جن دو اعداد میں تماثل کی نسبت ہو ان اعداد کو متماثلین کہا جاتا ہے، جن دو اعداد میں تداخل کی نسبت ہو انہیں متداخلین کہا جاتا ہے، اور جن دو اعداد میں توافق کی نسبت ہو ان کو متوافقین کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اسی قانون توافق کی ایک وضاحت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے کہ دو عدد جس تیسرے عدد پر بلا کسر تقسیم ہو جاتے ہوں، بلا کسر کا مطلب پورے پورے جو ہے وہ تقسیم ہو جاتے ہوں، وہ تیسرا عدد جو ان دونوں کو جو ہے وہ پورا پورا تقسیم کرتا ہے، وہ تیسرا عدد جس کسر کا مخرج ہوگا اس کسر میں دونوں عددوں کا توافق کہلائے گا۔ یعنی تیسرا عدد جو ان دونوں عددوں کو پورا پورا تقسیم کرتا ہے اس عدد پر توافق نہیں ہوتا، بلکہ وہ عدد جس کسر کا مخرج ہوتا ہے اس کسر میں دونوں عددوں کا جو ہے وہ توافق ہوتا ہے۔ اس کو یہاں پر دو مثالوں سے آپ سمجھ لیں، جیسے 4 اور 6، یہ دونوں اعداد ایسے ہیں کہ نہ تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں، نہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو جو ہے وہ فنا کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، لہٰذا یہاں پہ نہ تو نسبت تماثل ہے نہ یہاں پہ نسبت تداخل ہے، بلکہ یہاں پر ایک تیسرا عدد 2 ہے جو ان کو پورا پورا جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے۔ 4 اور 6 ایک تیسرے عدد یعنی 2 کے اوپر بلا کسر پورے پورے جو ہے وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ نسبت توافق کی پائی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پر توافق کی نسبت ہے تو ہم یوں نہیں بولیں گے کہ 4 اور 6 جو ہے یہ متوافق ہیں 2 کے اوپر، نہیں، بلکہ یہ 2 جس کسر کا مخرج ہوگا اس کسر پر 4 اور 6 کا جو ہے وہ توافق ہوگا۔ اور آپ پیچھے پڑھ چکے
کہ 2 جو ہوتا ہے یہ نصف کا مخرج ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہاں پر یوں کہیں گے 4 اور 6 میں توافق بالنصف ہے عربی کے اندر، یعنی توافق بالنصف ہم اس کو کہیں گے، نہ کہ ہم اس کو توافق بالاثنین کہیں گے کہ اثنین جو ہے نا وہ 2 کو بولتے ہیں اور 2 جو ہے ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کرتا ہے، لہٰذا اس 2 کے اوپر توافق نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کہیں کہ 4 اور 6 متوافق بالاثنین ہے، بلکہ 2 پر توافق نہیں، بلکہ 2 جس کسر کا مخرج ہے اس کسر پر توافق ہے، اور 2 جو ہے وہ 1/2 کا مخرج ہے، اور 1/2 کو عربی میں نصف کہا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم بولیں گے 4 اور 6 میں توافق بالنصف ہے، یا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 4 اور 6 متوافقین بالنصف ہیں۔ اسی طرح 6 اور 9 ایک تیسرے عدد یعنی 3 کے اوپر بلا کسر جو ہے وہ منقسم ہے، یعنی 3 ایسا عدد ہے جو 6 اور 9 کو جو ہے وہ پورا پورا جو ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے، لہٰذا 3 کو عربی میں جو ہے نا وہ ثلاثہ کہتے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ 3 جو ہے وہ ان دونوں کو پورا پورا جو ہے وہ فنا کرتا ہے، لہٰذا 6 اور 9 متوافق بالثلاثہ ہیں، اس طرح نہیں بولیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ 3 کس کسر کا مخرج ہے، اور ہم نے پیچھے پڑھا کہ 3 جو ہے وہ 1/3 کا مخرج ہوتا ہے، اور 1/3 کو عربی زبان میں جو ہے وہ ثلث کہا جاتا ہے، تو لہٰذا ہم یہاں پر کہیں گے کہ 6 اور 9 متوافق بالثلث ہیں، نہ کہ ہم یہاں پر یوں بولیں گے کہ 6 اور 9 متوافق بالثلاثہ ہے۔ متوافق بالثلاثہ یعنی 3 پر توافق نہیں ہے، بلکہ 3 جس کسر کا مخرج ہے اس کسر کے اوپر جو ہے وہ ان کا توافق ہے۔ یہاں پر اس کی مزید وضاحت یہ دیکھیے کہ 6 اور 9 ایک تیسرے عدد یعنی 3 پر بلا کسر منقسم ہے، اور 3 ثلث یعنی 1/3 کا مخرج ہے، لہٰذا کہا جائے گا کہ 6 اور 9 میں توافق بالثلث ہے، یعنی 1/3۔ یہاں پر جو ہے وہ توافق 1/3 کے اوپر ہے، توافق بالثلث ہے، نہ کہ ہم بولیں گے کہ 6 اور 9 میں توافق بالثلاثہ ہے، یعنی 3 کے اوپر توافق نہیں ہے، بلکہ 3 جس کسر کا مخرج ہے اس کسر پر توافق ہے، اور کسر یہاں پر 1/3 ہے، لہٰذا 6 اور 9 میں توافق بالثلث ہے، یا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 6 اور 9 یہ دونوں متوافقین بالثلث ہیں۔ اسی طرح ایک تیسری مثال اگر آپ دیکھیں 12 اور 18، ان دونوں عددوں کو فنا کرنے والا جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ 6 ہے، تو ہم یہ نہیں بولیں گے کہ 12 اور 18 جو ہے یہ متوافقین بالستہ ہیں، یعنی عربی کے اندر 6 کو ستہ کہتے ہیں، تو ہم یہ نہیں بولیں گے کہ یہ متوافقین بالستہ ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ 6 کس کسر کا مخرج ہے، اور ہم پیچھے پڑھ چکے کہ 6 جو ہے یہ سدس 1/6 کا مخرج ہے، سدس کا مخرج ہے، لہٰذا ان دونوں اعداد کا جو توافق ہوگا وہ 6 پر نہیں ہوگا، بلکہ 6 جس کسر کا مخرج ہے اس کسر پر ان کا توافق ہوگا، اور وہ کسر یہاں پر جو ہے وہ سدس یعنی چھٹا حصہ ہے، تو لہٰذا ہم یہاں پر بولیں گے کہ 12 اور 18 متوافقین بالسدس ہیں، نہ کہ یہ متوافقین بالستہ ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ یہاں پر اس کی اچھے انداز سے جو ہے نا وضاحت کر دی گئی کہ جب بھی 2 اعداد کا توافق بیان کرنا ہے تو جو عدد ان کو فنا کرتا ہے اس عدد کے اعتبار سے ان کا توافق نہیں ہے، بلکہ وہ عدد جس کسر کا مخرج ہے اس کسر پر جو ہے وہ توافق ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر نوٹ کے طور پر ایک اور بات مذکور ہے، اور وہ یہ ہے کہ بسا اوقات 2 عددوں میں متعدد وجوہ سے توافق ہوتا ہے، جیسے 12 اور 18 یہ دونوں متوافق بالنصف بھی ہیں، متوافق بالثلث بھی ہیں، متوافق بالسدس بھی ہیں، یعنی 12 اور 18 کو 2 بھی جو ہے نا پورا پورا تقسیم کرتا ہے، 12 اور 18 کو 3 بھی جو ہے وہ پورا پورا تقسیم کرتا ہے، 12 اور 18 کو 6 بھی جو ہے وہ کرتا ہے، یعنی ان 2 اعداد کو 2، 3 اور 6 تینوں جو ہے وہ پورا پورا تقسیم کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب کہ 2 اعداد کو ایک سے زیادہ اعداد پورے پورے تقسیم کر رہے ہوں، جیسا کہ 12 اور 18 کو 2 بھی کر رہا ہے، 3 بھی کر رہا ہے، 6 بھی کر رہا ہے، تو یہاں پر توافق کا اعتبار کس عدد کے اعتبار سے ہوگا؟ تو یہاں پر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ ایسی صورت میں بڑے عدد کا جو ہے وہ اعتبار کیا جاتا ہے جو ان دونوں عددوں کو تقسیم کر دے، چونکہ 12 اور 18 کو 2، 3 اور 6 تینوں تقسیم کرتے ہیں، اور ان میں سے جو بڑا عدد ہے وہ 6 ہے، لہٰذا ہم اس کا اعتبار کریں گے اور کہا جائے گا کہ یہ دونوں عدد متوافق بالسدس ہیں، نہ تو اس کو ہم متوافق بالنصف کہیں گے،
نہ ہم اس کو متوافق بالثلث کہیں گے بلکہ ہم اس کو متوافق بالسدس کہیں گے، کیونکہ ان تینوں میں سے بڑا جو ہے وہ 6 ہے، اور اسی 6 کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے توافق کو بیان کیا جائے گا۔ اور توافق 6 پر نہیں ہوگا بلکہ 6 جس کسر کا مخرج ہے اس کسر پر جو ہے وہ توافق کو شمار کیا جائے گا، اس لیے اس کو متوافقین بالستہ نہیں بلکہ متوافقین بالسدس سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی تعریف نسبت تباین کی ہے۔ آئیے ہم نسبت تباین کی تعریف کو پڑھتے ہیں، جس کو انگلش میں اپوزٹ بھی کہتے ہیں، کہ دو عدد نہ تو ایک جیسے ہوں، نہ بڑے کو چھوٹا جو ہے وہ تقسیم کرے، اور نہ ہی کوئی تیسرا عدد ان کو پورا پورا تقسیم کرے، یعنی نہ تو وہاں پر تماثل کی تعریف پائی جائے، نہ وہاں پہ تداخل کی تعریف پائی جائے، نہ وہاں پر توافق کی تعریف پائی جائے۔ تو ایسی صورتحال میں ان دو عددوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت تباین ہوگی، اور وہ دونوں اعداد کے جن میں نسبت تباین ہے ان کو متباینین جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جیسے 9 اور 10، کہ 9 اور 10 نہ تو ایک جیسے ہیں، نہ چھوٹا عدد بڑے کو تقسیم کرتا ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ یہاں نسبت تداخل ہے، وہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی تیسرا عدد ان کو پورا پورا تقسیم کرتا ہے، کوئی بھی ایسا عدد نہیں ہے کہ جو 9 اور 10 دونوں کو ایک ساتھ پورا پورا تقسیم کر دے، اس لیے یہاں پر جو ہے وہ نسبت توافق بھی نہیں ہے۔ تو جب ایک جیسے بھی نہیں، چھوٹا بڑے کو تقسیم بھی نہ کرتا ہو، کوئی تیسرا عدد بھی ان کو پورا پورا تقسیم نہ کرتا ہو، تو ایسے جو دو اعداد ہوتے ہیں ان میں نسبت تباین جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور ان اعداد کو متباینین جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دو عددوں میں پائی جانے والی نسبت کی پہچان کا طریقہ۔ دو عددوں میں تماثل تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ چونکہ تماثل کے اندر دونوں اعداد ایک جیسے ہوتے ہیں تو لہٰذا اس کی پہچان تو انتہائی آسان ہے، اور تداخل کی پہچان بھی آسان ہے کہ چھوٹا عدد جو ہے وہ بڑے عدد کو پورا پورا جو ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں صرف توافق اور تباین کی شناخت کا ضابطہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ ضابطہ یہاں پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ آج کل تو جیسے جو ہے وہ کیلکولیٹر کا زمانہ ہے، اور ہم کیلکولیٹر کے ذریعے کسی بھی دو اعداد میں نسبت توافق کو بآسانی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر فرض کریں کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسا کیلکولیٹر ہمارے پاس نہ ہو اور اعداد بھی بڑے ہوں، تو اب ان اعداد میں نسبت کون سی ہے، تباین ہے یا توافق ہے، تو اس کی پہچان کا ایک ضابطہ، ایک قاعدہ کلیہ یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس قاعدے کلیہ کی روشنی میں دو اعداد میں پائی جانے والی نسبت تباین یا نسبت توافق کو آپ بآسانی جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں۔ آئیے اس قاعدے کو پڑھتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے خارج کیجئے، یعنی مائنس کیجئے، یہاں تک کہ بڑا عدد چھوٹے عدد سے چھوٹا ہو جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ بڑے عدد کو چھوٹے عدد سے چھوٹا بنانے کے لیے بسا اوقات ہمیں چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے ایک مرتبہ مائنس کرنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے ایک سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ مائنس کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر بڑا عدد چھوٹے عدد سے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد پھر چھوٹے عدد کو جو کہ پہلے بڑا تھا بڑے عدد سے جو کہ پہلے چھوٹا تھا اس سے خارج کیجئے، یہاں تک کہ بڑا عدد جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے۔ اسی طرح جانبین سے سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیے یہاں تک کہ دونوں عدد جو ہے وہ برابر ہو جائیں۔ پھر اگر وہ عدد ایک کے علاوہ یعنی آخر میں آ کر جو ہے جو عدد بچے وہ 2 بچے یا 3 بچے یا 4 بچے، تو مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں عددوں میں توافق کی نسبت ہے، اور اگر آخر میں جا کر جو ہے وہ عدد 1 ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں عددوں میں تباین کی نسبت ہے۔ لہٰذا 49 اور 72 میں تباین، جبکہ 72 اور 120 میں جو ہے وہ توافق کی نسبت ہوگی۔ تو عزیز طلبہ کرام، اس قاعدے کے ذریعے ہم دو عددوں میں پائی جانے والی نسبت توافق کو اور نسبت تباین کو بآسانی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے خارج کرتے رہیں یہاں تک کہ جو بڑا عدد ہے وہ چھوٹے عدد سے بھی چھوٹا ہو جائے، پھر اس کے بعد چھوٹے عدد کو جو کہ پہلے بڑا تھا اس کو بڑے عدد سے جو کہ پہلے چھوٹا تھا اس سے جو ہے وہ مائنس کریں، اور اس طرح جانبین سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلاتے رہیں یہاں تک کہ آخر میں دیکھیں کہ اگر آخر میں ایک عدد بچے تو دونوں میں پائی جانے والی نسبت تباین ہوگی،
اور اگر ایک کے علاوہ کوئی اور عدد آخر میں آ جائے، 2 آ جائے، 3 آ جائے، 4 5 6 7 8 9 کوئی بھی عدد آ جائے ایک کے علاوہ، تو اس صورت کے اندر ان دو عددوں میں پائی جانے والی نسبت جو ہوگی وہ نسبت توافق ہوگی۔ آئیے ہم اس کو جو ہے وہ وائٹ بورڈ کے اوپر مثالوں کے ساتھ جو ہے وہ حل کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے یہ قاعدہ کلیہ اور تھوڑا جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ عزیز طلبہ کرام، دو عددوں میں پائی جانے والی نسبت توافق اور تباین کی پہچان کا ضابطہ جو ہم نے کتاب میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی، آئیے اس کی مثال کو یہاں وائٹ بورڈ کے اوپر حل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب میں دو اعداد ذکر کیے گئے، نمبر 1 72 اور نمبر 2 49 یعنی 49، کہ ان دو اعداد میں جو نسبت ہے کیا وہ توافق ہے یا کہ ان دو اعداد میں جو نسبت ہے وہ تباین ہے۔ اور قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے خارج کیجئے یہاں تک کہ بڑا عدد چھوٹے عدد سے جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک ہمارے پاس 72 ہے اور دوسرے نمبر پر 49 ہے، تو پہلے مرحلے کے اوپر ہم 72 سے 49 کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس جو جواب آتا ہے وہ ہے 23۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ پہلے جو ہے وہ 72 تھا، جب ہم نے اس میں سے چھوٹے عدد کو مائنس کیا تو جو بڑا عدد تھا چھوٹے عدد سے بھی جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا۔ اب ہم اس 23 کو 49 سے مائنس کریں گے، یہاں پر ہم 49 لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہم 23 لکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آیا 26۔ اب یہ 26 بڑا عدد ہے جبکہ 23 جو ہے یہ چھوٹا عدد ہے، ہم 26 میں سے جو ہے وہ 23 کو مائنس کریں گے تو جواب آئے گا جو ہے وہ 3۔ اب ہم اس 3 کو 23 سے جو ہے وہ مائنس کریں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا جو ہے وہ 20۔ اب 20 بڑا عدد ہے، 3 جو ہے وہ چھوٹا عدد ہے، تو لہٰذا اس 3 کو ہم نے جو ہے وہ 20 سے مائنس کیا تو جواب آ گیا 17۔ 17 بڑا عدد ہے، 3 چھوٹا عدد ہے، پھر اس 3 کو جو ہے وہ 17 سے مائنس کیا تو جواب آ گیا 14۔ پھر جو ہے وہ 3 کو 14 سے مائنس کیا تو جواب آیا 11، اور 11 سے پھر ہم نے 3 کو مائنس کیا تو جواب آیا 8، اور 8 سے 3 کو مائنس کیا تو جواب آیا 5، اور 5 سے 3 کو مائنس کیا تو جواب آیا 2۔ اب یہ 2 چھوٹا عدد ہے، 3 بڑا عدد ہے، پھر ہم اس 3 سے 2 کو مائنس کیا تو جواب آ گیا 1، اور پھر آخر میں 1 چھوٹا عدد ہے، 2 بڑا عدد ہے، 2 سے جب 1 کو مائنس کیا تو جواب آ گیا 1، تو آخر میں ہمارے پاس جو بچا وہ ہے 1۔ اور ہم نے قاعدہ یہ پڑھا تھا چھوٹے عدد کو جو کہ پہلے بڑا تھا اس کو بڑے عدد سے جو کہ پہلے چھوٹا تھا اس سے خارج کیجئے یہاں تک کہ بڑا عدد جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے، اور اسی طرح جان بین سے یہ سلسلہ جو ہے وہ کرتے رہیے یہاں تک کہ آخر میں پھر دیکھیے کہ اگر تو جواب 1 آئے تو نسبت ان کے درمیان تباین ہوگی، اور اگر 1 کے علاوہ کوئی اور عدد آخر میں جواب کی صورت میں نکلے، 2 3 4 6 8 12 24 ان میں سے کوئی عدد آخر میں بچے تو ان دو اعداد میں پائی جانے والی نسبت جو ہوگی وہ نسبت توافق ہوگی۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ایک بڑا عدد 72 تھا جبکہ چھوٹا عدد جو ہے وہ 49 تھا، ہم نے ان کو آپس میں جو ہے وہ مائنس کرتے رہے یہاں تک کہ آخر میں جواب جو ہے وہ 1 آ گیا، یعنی ہر بڑے عدد سے چھوٹے عدد کو مائنس کرتے گئے تو آخر میں جواب جو ہے وہ 1 آیا، تو لہٰذا ان دونوں اعداد میں پائی جانے والی جو نسبت ہے وہ نسبت تباین ہے۔ دوسری مثال جو ہم نے کتاب میں پڑھی تھی وہ تھی 72 اور 120، کہ 72 اور 120 میں کون سی نسبت ہے، تو آئیے اس کو بھی ہم وائٹ بورڈ کے اوپر جو ہے وہ حل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک عدد 120 جبکہ اس کے بالمقابل دوسرا عدد جو ہے وہ 72۔ اب 120 بڑا عدد ہے اور 72 چھوٹا عدد ہے، تو پہلے مرحلے کے اوپر 120 میں سے ہم نے 72 کو جو ہے وہ مائنس کیا تو جواب آ گیا جو ہے وہ 48۔ اس کے بعد 72 بڑا عدد ہے، 48 جو ہے 48 چھوٹا عدد ہے، ہم نے 72 سے 48 کو جو ہے وہ مائنس کیا تو ہمارے پاس جواب آ گیا 24۔ اب 24 چھوٹا عدد ہے، 48 بڑا عدد ہے، ہم 48 سے 24 کو مائنس کیا تو جواب آ گیا 24۔ اب آخر میں ہمارے پاس جو عدد بچا وہ ہے 24، کیونکہ مزید اب آگے 24 سے 24 کو مائنس نہیں کیا جائے گا بلکہ یہیں پر جو ہے وہ آ کر ختم ہو جائے گا، تو یہ 24 آخر میں ہمارے پاس جو ہے وہ بچ گیا۔ اور جیسا کہ ہم نے قاعدہ پڑھا کہ اگر آخر میں جواب 1 آئے تو نسبت تباین ہوتی ہے، اور اگر 1 کے علاوہ کوئی دوسرا عدد آخر میں آئے تو اس صورت میں نسبت جو ہے وہ
توافق کی ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جن دو اعداد کے درمیان آپ توافق کی اور تباین کی نسبت پہچاننا چاہتے ہیں، ان اعداد میں سے بڑے عدد سے چھوٹے عدد کو مائنس کریں، پھر اس کے بعد بڑے عدد سے چھوٹے عدد کو مائنس کریں، پھر بڑے عدد سے چھوٹے عدد کو مائنس کریں، یہاں تک کہ مائنس کرتے کرتے اگر آخر میں جواب 1 آئے تو نسبت تباین، اور اگر 1 کے علاوہ کوئی اور عدد آخر میں آئے تو نسبت توافق کی ہوگی۔ تو عزیز طلبہ کرام، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ عز و جل کل کے درس میں کسر و تصحیح کے اصول و ضوابط کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔